فرشتوں کے بھی، انسانوں کے بھی، مشرق کے بھی، مغرب کے بھی، شمال کے بھی، جنوب کے بھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تشریف لے آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات میں ایسے ایسے با کمال معجزات رونما فرما دیے، ایسی ایسی اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دیا کہ دنیا کے دماغ میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے بات چل رہی تھی غزوہ خیبر کے حوالے سے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے جب پورا خیبر فتح کر لیا، 8 کے 8 قلعے فتح ہو گئے، پورا شہر کنٹرول میں آ گیا، اب ان یہودیوں نے کہا جو بچ گئے تھے کہ ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، آپ کی طاقت کو مان لیا ہے، اب آپ احسان فرما دیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنے دیں، جو آپ کی شرائط ہے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زمینیں اور باغات ہیں ان کی دیکھ بھال تم پہلے کی طرح کرو گے، لیکن اب اس میں سے آدھا حصہ ہمارا ہوگا، کیونکہ زمینیں اب ہماری ملکیت ہیں، تمہاری نہیں ہیں، ہم نے فتح کر لی ہیں۔ ساری چیزوں کو طے کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرما دیا کہ دیکھنا کوئی بندہ نقصان نہ کرے، اور ان میں یہ بھی اعلان کر دو کہ یہ ہمیشہ کا معاہدہ نہیں ہے، جب ہمارا دل کرے گا ہم یہاں سے اس معاہدے کو ختم کر دیں گے اور زمینوں کو خود کاشت کریں گے، تاکہ یہ بلیک میل نہ کریں کہ اگر ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے معاملہ ہو گیا تو پھر یہ چوری چوری کی اور معاملات کر کے تو ادھر جناب غلط بیانی کرتے جائیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر قسم کے چور دروازے کو بند فرما دیا تاکہ کوئی رکھنا نہ ملے ان کو۔ جب یہ ساری کیفیت واضح ہو گئی، ایک یہودن آئی زینب بنت حارث، اور اس کے ہاتھ میں روسٹ بکری ہے، روسٹ بکری، بھنی ہوئی بکری، اور اس نے پہلے معلومات لے لی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ نبی رحمت علیہ السلام کو دستی بڑی پسند ہے اس کی۔ ہمارے ہاں جو وہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ جو ہی ہم نبی پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بیچاروں پہ غربت تھی، افلاس تھی، فاقے تھے، بس وہ پیٹ پہ پتھر تھے۔ وہ ہمیشہ کی کیفیت نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس بیک وقت 100 بکریاں ہوتی تھی، 100 بکریاں۔ جب ایک بکری بچے دیتی تو جتنے بچے ہوتے اتنے بکرے آپ ذبح کر دیتے، گنتی پھر 100 تک آ جاتی۔ باقاعدہ طور پہ آپ نے اپنے سریوڑ کو چرانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کی ساری معلومات لے کے اس یہودن نے کیا کیا کہ اس دستی کے اندر زیادہ زہر ملا دیا اور باقی گوشت کے اندر کم، لیکن ملایا سارے میں۔ آ کے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی یہ دعوت کی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانثار بھی ساتھ تھے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کا لقمہ توڑا، گوشت کا لقمہ منہ میں رکھا اور چبانا شروع کر دیا۔ کافی دیر روٹین سے ہٹ کے آپ اس کو چبا رہے ہیں لیکن اندر نہیں اتار رہے حلق سے۔ ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں ان میں سے ایک صحابی سیدنا بشر بن برا بن مرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بشر جو ہیں انہوں نے زیادہ کھانا کھا لیا اس میں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام اس کو چبانے کے بعد اس کو تھوک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بکری، اس کی ہڈی یہ مجھے بتا رہی ہے کہ اس کے اندر تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا کہ تم نے زہر ملا کے ہمیں گوشت کھلایا ہے، کیوں کیا تم نے یہ کام؟
یہودی چونکہ مکار تو بڑے ہوتے ہیں نا، کہنے لگی میں نے اس لیے زہر ملایا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ نبی اور رسول نہیں ہیں تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دھڑلے سے آ کے کہنے لگی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا انتقام نہیں کبھی لیا، رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس سے درگزر کیا، کچھ نہیں کہا اس کو، وہ چلی گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا زہر کی وجہ سے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو پھر صحابہ کرام کو حکم دیا آپ اس کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ اب تو قتل ہو چکا ہے یہ، اور قتل کا قصاص فرض ہے۔ پھر بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طور پہ اس زینب بنت حارث کو قتل کیا گیا۔ اب یہ واقعہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے جو ذہن بنے ہوئے ہیں، ایک طبقہ ہمارا ہے کہ جو بالکل ہی نفی کرتا ہو، جی نہیں نہیں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بس اتنا ہی ہے جتنا ہمیں علم ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم ہے جتنا رب کا علم ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں اور دونوں گمراہیاں ہیں۔ اعتدال کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی اور کا مقدر نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا تھا جو چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو بتا دیتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں بتاتا تھا۔ یعنی اللہ پابند نہیں ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بالکل اللہ کے برابر جا کے کھڑا کر دیا کہ ان کے اختیارات بھی اتنے ہیں، ان کا علم بھی اتنا ہے، ان کی جناب یہ ہے وہ ہے، وہ کچھ بیان کر دیا جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہی گمراہی ہے، یہی چیز ہے جو امت کو تباہ کر رہی ہے۔ اسی سے مسلمان منتشر ہیں، اسی سے نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اٹھ رہی ہیں۔ جب یہ من مانی کرتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کی نکالی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نہیں مانتا۔ اور محترم بھائیوں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، ان کو فقط ایک کلیہ اپنا لینا چاہیے کہ جو بات اللہ کا الحاکمین نے فرما دی ہے اس سے بڑھ کے کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ منظر بھی دکھایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ خاتون آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون زہر ملا کے لا رہی ہے۔ اگر پہلے ہی پتا ہوتا کہ وہ تو زہر ملا کے لا رہی ہے تو کیوں چباتے؟ اپنے جانسار سیدنا بشر کو کیوں کھانے دیتے؟ ابھی وہ گھر میں ملا رہی ہوتی تو صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، جو ہی آئے اس کو گرفتار کر لو اور اس کی گردن اڑا دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی تقسیم ہے، اپنا نظام ہے، کس وقت اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کروانا ہے دنیا سے۔